بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کے ایک خوبصورت شہر ابہا میں ایک لڑکی کی شادی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کا میک اپ وغیرہ کیا گیا، جیسا کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اسی اثناء میں اس لڑکی نے عشاء کی اذان سنی۔ اس نے نیچے جانے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا مناسب سمجھا۔ لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ میں وضو کر کے نماز پڑھنے لگی ہوں، تو لڑکی کی ماں اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم پاگل ہو؟ مہمان تمہیں دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور تمہارے میک اپ اور بناؤ سنگار کا کیا ہوگا؟ یہ تو پانی سے دھل جائے گا۔ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں۔ اور کہا، واللہ اگر تم نے ابھی وضو کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ بیٹی نے کہا، اللہ کی قسم میں یہاں سے تب تک نہ جاؤں گی جب تک نماز ادا نہ کر لوں۔ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اس کی ماں نے کہا، مہمان تمہیں میک اپ کے بغیر دیکھ کر کیا کہیں گے؟ وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تم کسی کو بھی اچھی نہیں لگو گی۔ لڑکی ماں کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولی، آپ اس لیے پریشان ہو رہی ہو کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی، لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے وضو کیا، جس کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ اتر گیا، لیکن اسے میک اپ خراب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا، اور نہ ہی لوگوں کے اچھا برا کہنے کا کوئی خیال تھا، کیونکہ اسے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا تھا۔ اس نے نماز شروع کی اور سجدے کی حالت میں وہ لطف پایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوگا۔ جی ہاں، لڑکی سجدے کی حالت میں اپنے خالق کو جا ملی۔ کیا عظیم اور خوبصورت اختتام تھا۔ وہ اللہ کو قریب کرنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے سجدے کی حالت میں اپنے قریب کیا۔ جہاں ہر مسلمان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی اس لڑکے کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ یقیناً نماز کو چھوڑ جانا، جبکہ زندگی کا ایک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی فرمانبرداری اسی کی ہے۔ دنیا کے کاموں کا بھی انکار نہیں کہہ سکتا، پر دنیاوی کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھول جانا بڑی بے وقوفی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات کرتے رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔